خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں ہم بیٹھیں، یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھیں، تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اس پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون جانے درود کی قیمت ہے، عجب در شاہوار درود، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود، دم بدم اور بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں قرآن کی کچھ شانیں بیان کی جائیں گی۔ قرآن مکمل اور کمپلیٹ ہے، حق اور سچائی پر مبنی ہے، ہر بات کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے قرآن عدل و انصاف پر مشتمل ہے اور تبدیلی سے محفوظ ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن غیبی خبر بھی بتائی جائے گی۔ اولاً تھوڑے تھوڑے لوگ، ایک ایک دو دو چند مسلمان ہوتے تھے، مگر قرآن نے خبر دی کہ اب جتھے کے جتھے اسلام میں داخل ہوں گے، سورہ نصر میں۔ اور جو قرآن کی غیبی خبر تھی پوری ہوئی، اور انشاءاللہ الرحمن سورہ نور کی فضیلت بھی آج آپ کو عرض کی جائے گی۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام کو آپ اول تاخیر دیکھیے، انشاءاللہ قرآن کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ قرآن کی چار شانیں اس میں بیان ہوگی۔ قرآن پاک مکمل ہے، کسی پہلو سے بھی انکمپلیٹ نہیں، نامکمل نہیں۔ قرآن پاک نے جو کچھ کہا حق اور سچ، شرعی احکام قرآن میں جو ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور قرآن پاک ہمیشہ سے تبدیلی سے، تحریف سے محفوظ ہے۔ کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی کچھ شامل کر دے، کچھ گھٹا دے۔ قرآن کے اندر یہ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کا چیلنج ہے اور موجود ہے۔ بڑے بڑے کٹر دشمن آئے اسلام کے، مگر قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کر سکے، نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں۔
ایسا عظمت والا کلام ہے میرے رب کا کلام، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید، کتاب مبین میرے رب کی طرف سے نازل ہوا، اتنی شانوں والا کہ جس پر غسل فرض ہو وہ پاک ہوئے بغیر اس کو پڑھ نہیں سکتا، حرام، گناہگار ہوگا۔ میرے رب کا کلام اتنی شان والا کہ بغیر وضو کے اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، منع ہے۔ میرے رب کی کلام کی شان دیکھیے کہ اس کی طرف پیٹھ کرنا منع، اس کی طرف جوتے کرنا منع، اور قرآن کی شان دیکھیے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل، جس جگہ قرآن آیا وہ جگہیں ساری جگہوں سے افضل، جس زبان میں قرآن آیا وہ زبان ساری زبانوں سے افضل، جس نبی محترم پر نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل۔ سبحان اللہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوں کے لیے۔ قرآن میں فلاح و کامیابی ہے، فلاح و کامیابی کے سارے سامان قرآن میں موجود۔ نیک لوگ اس کا دامن تھام لیتے ہیں تو گمراہی سے سیو ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور انمول خزانوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور نادان ہے وہ جو قرآن چھوڑ کر قصے کہانیوں میں لگے ہوئے، قرآن چھوڑ کر طرح طرح کے میگزین میں لگے ہوئے، اسپورٹس میگزین، تو فلاں ناول، تو فلاں ڈائجسٹ۔ ارے اللہ کے بندے کس کام میں لگ گیا؟ قرآن، قرآن میرے رب کا کلام، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن یاد کرنا اللہ نے آسان فرما دیا، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو قرآن یاد کرنا آسان، اور میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن سننے والوں سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سنے قرآن۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پڑھیے قرآن۔ ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانوں سے بہتر ہے، سنیے قرآن۔ اور قرآن کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، پڑھیے قرآن۔ کیوں؟ یہ ہے میرے رب کا کلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا، کلام قرآن، جس نے قرآن میں الحاد کیا، بے دینی کا کوئی معاملہ کیا، اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا، اس نے کفر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوگوں کی زبانوں پر آسان نہ فرما دیتا، کوئی شخص بھی رحمان کے کلام کا تکلم کرنے پر قادر نہ ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ کرے ہم پورا قرآن یاد کریں، ورنہ کچھ نہ کچھ تو یاد کریں۔ قرآن کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف جو ہے اس پر فرض عین ہے، پورا قرآن پاک حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت یا اس کے مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت حفظ کرنا واجب عین ہے، اور جو قرآن حفظ کرے اس کی شان دیکھیے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ پاک اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی شان دیکھیے کہ اس کو بغیر وضو ٹچ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ محفوظ نوشتہ میں
اسے نہ چھوئیں مگر باوضو اتارا ہوئے سارے جہان کے رب کا. اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک سے، گناہ سے، ناپاک ہونے سے پاک ہیں. تو قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی ٹچ کرتے ہیں جو شرک سے پاک ہیں. قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے. آپ کو رحمان کے کلام کی شان کے کچھ اشعار بھی سناتا ہوں. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام. ایمان کی دلیل ہے الفت قرآن کی، حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام. تالی تیری کرے گا شفاعت بلا حساب. تالی مینز تلاوت کرنے والا. تالی تیری کرے گا شفاعت بلا حساب. جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام. خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب قرآن کی غیبی خبروں کے تعلق سے سیگمنٹ ہے. قرآن نے جو غیبی خبریں دی پوری ہو کر رہیں کیونکہ میرے رب کا کلام. سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں غیبی خبر بیان کی گئی. کیا؟ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سے بخشش چاہو، بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورہ نصر کب نازل ہوئی پتہ ہے؟ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا. اس صورت میں اللہ پاک نے مکے کے فتح کی خوشخبری سنائی جو ہجرت کے 8ویں سال پوری ہوئی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن نے غیبی خبر سنائی کہ اب فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہوں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. مکے والے اسلام قبول کرتے ہیں، طائف والے اسلام قبول کرتے ہیں، یمن والے اسلام قبول کرتے ہیں، قبیلہ حوازن والے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، دیگر عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے لگے اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. حالانکہ پہلے اکا دکا اسلام قبول کرتے تھے. تو قرآن کی پیشن گوئیاں جو تھیں وہ پوری ہوئیں. میرے رب کا کلام ہے، رحمان کا کلام ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی اور ساری پوری ہوئیں، اور بہت ساری پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت کے زمانے میں پوری ہوں گی، اور بہت ساری پیشن گوئیاں قرآن کی غیبی خبریں ایسی ہیں جو روز قیامت یعنی قیامت کے دن ان کا وقوع ہوگا.
اب قرب قیامت میں جو نشانیاں، غیبی خبریں جو قرآن نے کہیں وہ پوری ہوں گی، ان میں سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج کا آنا یہ قیامت کے قریب ہوگا، قرآن نے کہہ دیا پورا ہو کر رہے گا۔ دعوت الارض کا ظاہر ہونا یہ قرآن کی غیبی خبر ہے، قرب قیامت میں پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی قرآن نے غیبی خبر دی، پوری ہو کر رہے گی۔ آسمانوں کا پھٹنا قرآن نے پہلے بتا دیا، اور آسمان پھٹیں گے، پہاڑ اڑتے ہوں گے غبار کی طرح فضا میں، یہ ہو کر رہے گا۔ زمین چکنا چور ہو جائے گی، قرآن نے کہہ دیا ہو کر رہے گا۔ سور پھونکا جائے گا اور دنیا نیست و نابود ہوگی، قرآن نے کہا اور ہو کر رہے گا۔ مردہ زندہ ہوں گے، جو مر گئے وہ سور دوسرا پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، پورا ہوگا۔ ہاتھ اور پاؤں انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے، قرآن نے کہا اور یہ پورا ہوگا۔ اعمال کا تول کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، قرآن نے غیبی خبر دی، پوری ہو کر رہے گی۔ بہت ساری غیبی خبریں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی پکی محبت عطا فرمائے، ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، ہم یاد کریں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ تیسرا سیگمنٹ آج کے سلسلے کا سورتوں کے فضائل، سورہ فرقان 18ویں پارے میں ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ فرقان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا ہے، عظمت و شان ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک اولاد اور شریک سے پاک ہے، بت مجبور ہیں، بے بس ہیں، یہ بتایا گیا۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات جو تھے وہ بتائے گئے اور اس کا رد کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، اور تسلی کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، اصحاب الرس، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو ستایا تھا، اذیتیں دی تھی، جھٹلایا تھا، نافرمانیاں کی تھی۔ تو آپ اپنی قوم کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہو، یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے۔ تو مومنین کی تعریف کی گئی۔ اچھا، سورہ نور اس سے پہلے ہے سورہ فرقان سے، اس کی بھی کچھ فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بہت زبردست سورت ہے، اور سبحان اللہ یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدائی 18 آیتوں میں 18 آیتوں میں مومنوں کی ماں سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا بیان ہے، آپ کی پاک دامنی کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ چادر اور چار دیواری کا بیان ہے اس کے اندر۔ اور حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ بہت بڑے مفسر تھے یہ بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ میرے ساتھی نے کہا اے اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے۔ تفسیر کا کلام بہترین ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ نور کی تفسیرہ پڑھ کر تو دیکھیے، اس میں پردے کا بیان ہے، شرم و حیا کا بیان ہے، عفت کا بیان ہے، عصمت کا بیان ہے، پاک دامنی کا بیان ہے۔ اس لیے تو خاص تعلیم دی گئی نا، تربیت کی گئی، ترغیب دی گئی کہ عورتوں کو سکھائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان اس کے اندر ہے۔ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کی شرعی سزا، لعان کے احکام، اور گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ قرآن اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ نگاہوں کو جھکا کر رکھنا اس صورت میں بیان کیا گیا۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں۔
یہ اس کے اندر بیان کیا گیا، کفار کے اعمال کی مثال دی گئی، پھر دن رات جو پلٹتے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش اور پوری کائنات اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، بہت کچھ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب بھی بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔